ایف آئی اے جو ہے وہ چاہتی ہے کہ اسد طور کے جو فونز ہیں وہ ان کے قبضے میں آ جائیں. اسد طور صاحب کی طرف سے جو موقف اپنایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایک صحافی ہیں, وہ اپنی جو سورسز ہیں وہ ریویل نہیں کر سکتے, اور سیل فونز یا اور جو ان کے ڈیوائسز ہیں ان کو ایف آئی اے کے حوالے کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی سورسز ریویل کر دیں گے. اس وجہ سے اسد طور صاحب نے ہڑتال بھی کچھ دن کی جب وہ ریمانڈ میں تھے, مگر گزشتہ روز جب وہ کورٹ میں پیش ہوئے تو ان کے جو صحافی کولیگز اور دوست تھے انہوں نے ان کی یہ بھوک ہڑتال وہاں ختم کروائی. یہ جو سارا معاملہ ہے اس پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ایمان صاحبہ, ماہر قانون ہیں اور وکیل ہیں یہ اسد طور کی. ویلکم ٹو دا شو ایمان صاحبہ. جی بتائیے گا کیا کہاں تک معاملہ پہنچا ہے اینڈ واٹ ہیپنڈ ان دا لاسٹ ہیئرنگ, اور اب آپ آگے کیا ایکسپیکٹ کر رہی ہیں؟ جی آخری ہیئرنگ میں یہ ہوا تھا کہ جو ڈیوٹی جج صاحب بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے 3 روز کا مزید جسمانی ریمانڈ ایف آئی اے کو دیا تھا, ایون دو اس سٹیج پر ریمانڈ کی کوئی گنجائش نہیں تھی کیونکہ جو انہوں نے وائس میچنگ کرنی تھی ویلاگس کے حوالے سے وہ کر لی ہے. اسد اپنے کانٹینٹ کو ڈینائی نہیں کر رہا, وہ اون کر رہا ہے کہ وہ اس کے ویلاگس ہیں. تو ابھی صرف اس وجہ سے ریمانڈ مزید انکریز کیا گیا ہے کہ اسد اپنے سورسز کو ڈسکلوز کرے, جو کہ اسد نے واضح طور پر کہا ہے کہ وہ نہیں کرے گا, اور جو کہ پاکستان کا قانون 2021 جرنلسٹ پروٹیکشن ایکٹ بھی کہتا ہے کہ کسی صحافی سے اس کے سورسز کی معلومات نہیں لی جا سکتی. اب مزید کیس 6 تاریخ کے لیے فکسڈ ہے, دونوں اسلام آباد ہائی کورٹ میں اور جوڈیشل میجسٹریٹ کے سامنے, اور ہمیں امید ہے کہ اب اسد علی طور کو جوڈیشل پر بھیجا جائے گا تاکہ ان کی بیل ہو سکے. ایمان صاحبہ یہ بتائیے گا کہ کیا معاملہ یہ ہے کہ وہ اسد طور صاحب سے ان کے کچھ اسپیسیفک ویلاگس کے اوپر ان کی سورسز معلوم کرنا چاہ رہے ہیں, یا وہ ان سے ان کے سیل فونز اور مختلف ڈیوائسز مانگ رہے ہیں؟ یہ دونوں چیزیں چاہ رہے ہیں. ایک تو وہ چاہ رہے ہیں کہ جو انفارمیشن اسد اپنے سورسز, ظاہری سی بات ہے ہر صحافی کے سورسز ہوتے ہیں جو انہیں معلومات فراہم کرتے ہیں, وہ چاہ رہے ہیں کہ یہ سورسز ڈسکلوز کیے جائیں, اور دوسرا وہ چاہ رہے ہیں کہ جو تمام اسد کے لیپ ٹاپ پر یا جو اس کے فون پر معلومات ہے جس میں آبویسلی سورسز کی بھی انفارمیشن ہوگی, اس کی پرائیویٹ انفارمیشن بھی ہے, وہ اس سب تک ایکسیس چاہتے ہیں. اچھا, تو اب اس معاملے پہ آپ کے خیال میں یہی جو آپ کہہ رہی ہیں کہ یہ تو جرنلسٹ پروٹیکشن ایکٹ میں بھی یہ پروٹیکشن دی ہوئی ہے صحافیوں کو, تو وائی از دس اسٹل این ایشو؟ یہ ذرا ہمیں سمجھائیں یا عام لوگوں کو بھی سمجھائیں کہ جب ایک قانون میں ایک صحافی کو اس چیز کے اوپر یہ پروٹیکشن دی ہوئی ہے تو پھر بھی کیوں اس پہ ابھی بھی کویسچننگ ہو رہی ہے, یا ایف آئی اے نے نہ صرف یہ کہ یہ موقف اپنایا ہے بلکہ اگر اسد علی طور کو ریمانڈ میں دیا جا رہا ہے تو اس کا مطلب میرے جیسے لوگوں تو یہ سمجھ آ رہا ہے کہ عدالت یہ موقف ایکسیپٹ کر رہی ہے. یہ اسی وجہ ہے کہ یہ جو ریمانڈ آرڈر ہے یہ بہت کنسرننگ ہے, کیونکہ کوئی بھی عدالت قانون کے متصادم تو نہیں ایکٹ کر سکتی, لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ پاکستان میں عدالتیں بھی کہیں اور سے انسٹرکشنز لے کر فیصلے دے رہی ہیں, ریمانڈ ان کیسز میں دے رہی ہیں جہاں ریمانڈ بنتا نہیں ہے, اور جہاں جو وہ چاہ رہے ہیں وہ قانون کے بالکل برعکس ہے.